السلام علیکم، حسب حال میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور عزیزی. ویلکم ٹو دا شو. آج کیا ہے ہمارے پاس ناجیہ؟ سر آج کے شو میں شامل ہے پچھلے برس پاک بھارت ممکنہ جنگ بارے ایک سنسنی خیز انکشاف، خبروں پر تبصرہ، مخبر نامہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم تصادم اور قومی حکومت کا امکان. ہاں یار یہ کیا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ تو لڑ نہیں پڑی آپس میں، ہاسیاسے میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. لگتا تو یہی ہے. اس دفعہ تو لگ رہا ہے کہ سچ مچ ہی لڑ پڑے ہیں. ہاں لڑ پڑے ہیں اور بہت زیادہ لڑ پڑے ہیں بھائی. ذوالفقار مرزا کی باتیں نہیں سنی آپ نے؟ لڑائی کر دیا اس نے تو، بڑی تتی تقریر کی ہے یار اس نے. پورے ملک کے سیاسی حلقے جو ہیں وہ حیران رہ گئے ہیں کہ یار اگر اس حد تک ذوالفقار مرزا صاحب جا سکتے ہیں تو پھر پیچھے رہ کیا گیا. یار میں نے ٹی وی پہ دیکھا، وہ تو اس قدر تپا ہوا تھا ذوالفقار مرزا. پہلے میں نے سمجھا کوئی سرکس کا مالک ہے، اس کی سرکس پہ چھاپا پڑ گیا اور یہ تپ گیا. وہ بعد میں نیچے میں نے پٹی دیکھی چلتی ہوئی، ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ لڑ پڑا، سندھ کا حالہ لڑا ہو گئی. ویسے کوچل تم کیا سمجھتے ہو، یہ ذوالفقار مرزا اپنے پلے سے لڑ رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذوالفقار مرزا ایک لفظ اپنی مرضی سے ادا نہیں کر سکتا. اگر اسے پریزیڈنٹ زرداری کا آشیرواد نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تیری خیر کرے، یہی میں کہنے والا تھا. یہ سارا گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یار. ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ اس نے خوب سیکھا. پہلے یہ مرشد پاک کو اور زرداری صاحب کو گڈ کاپ بیڈ کاپ کرواتا رہا. یار سمجھا کرو، اس میں گڈ کاپ زرداری صاحب اور بیڈ کاپ ذوالفقار. اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا کہ موصوف فرما رہے ہیں اور یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ گیم چل رہی تھی، تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی کیلکولیٹڈ تھا اور پیپلز پارٹی نے اپنا مسل شو کیا ہے بہت ہی وائلنٹ طریقے سے. اور اب عین ممکن ہے کہ جیسا ہم سن رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا کو ایڈمانش کیا، ان کی سرزنش بھی ہوئی ہے اوپر سے نوٹس لے لیا زرداری صاحب نے. زرداری صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور ان کی وزارت بھی، ان کا محکمہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا جی. جی لیکن یہ سب کچھ بھی اسکرپٹ کا حصہ. اگر ہم اس مفروضے کو سچ مان لیں جو گڈ کاپ بیڈ یہ کاپ فرما رہے ہیں تو عین ممکن ہے ان کا محکمہ تبدیل ہو جائے. اچھا جی. ہاں جی. ان کو کوئی پھر محکمہ کسون مکی دیا جائے گا جی. یار ایکشن تو ان کے اسی طرح کے تھے. نمبر 2 وہ ساتھ کیملی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، چپ کر کے لگ رہا تھا کوئی کیلیوں کا آڑتی بیٹھا ہوا ہے اور پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جی مال لینا ہے تو لے لو، پھر ورنہ مجھے نہ ہی کر دو جناب. آپ لوگوں کے آنکھیں اور کان میڈیا کی اور پورے پاکستان کی عوام کی میں کھولنا چاہوں گا. شاباش. وہ یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب میرا خیال ہے کو ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے. میں نے سمجھا کو تقریر کر رہے ہیں، یہ تو آنکھوں اور کانوں کی دوائی بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہے کہ میں کھول دوں گا ایک ہفتے میں. ڈاکٹر نہیں کہتا کہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو آرام آ جائے گا. یار انہوں نے بڑی معنی خیز بات کی ہے کہ میں ایسے ایسے انکشافات کروں گا. یار وہ تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کان کھول دوں گا. تم کہہ رہے ہو ہوم منسٹر ہے، مجھے تو کوئی کان منسٹر لگ رہے ہیں. ہوم منسٹر کے اس بیان پہ ایم کیو ایم کا کیا ری ایکشن تھا؟ ایم کیو ایم کا بڑا نپا تلا ری ایکشن تھا. ایم کیو ایم کے نمائندے نے لندن سے بات کرتے ہوئے بڑی جامع گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم ان کی دعوت پر حکومت میں شامل ہوئے تھے، اگر یہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں تو ہم ایک منٹ بھی نہیں ٹھہریں گے، لیکن دس تھنگ شوڈ کم فرام دا پارٹی ہائی کمانڈ، ناٹ فرام ذوالفقار مرزا صاحب. یہ ہو سکتا ہے ان کا اپنی ذاتی اوپینین ہو. ہاں جس طرح لڑتے لڑتے بندہ کہہ دیتا جا یار کسی بڑے بھائی کو لے کے آ. فاروق ستار کا اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بڑا اچھا ری ایکشن تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تصادم کی طرف معاملہ اگر جا رہا ہے نا تو یہ یاد رکھیے کہ اس کی سب سے بڑی کیجولٹی وہ جمہوریت ہوگی. جمہوریت کو ڈی ریل کرنے پر اگر آپ خود تلے ہوئے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو سے بھی امید کی کرن پھوٹتی تھی. محسوس ہوتا تھا کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. یہ بھی تو ایک انالیسس ہے کہ بات نیشنل گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے. نیشنل گورنمنٹ کا امکان بھی ہے تو صحیح، بات تو ہو رہی ہے. کیوں بھائی کیا کہتے ہو؟ یار مجھے تو بات مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چلیں نہیں، یہ کوئی ایسا بعیدز قیاس بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک انالیسس چل رہا ہے. پیرلل 4-4 5-5 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ممکنات چل رہے ہوتے ہیں. یس دیکھا ایمڈی فٹافٹ کہہ دیتے چل جی سر
جی سر سر اب میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں نا. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ ملک اس وقت الیکشن کا یا الیکشن کیمپین کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا جی. 17ویں ترمیم جیسا کہ ختم ہو رہی ہے ود ان اے منتھس ٹائم سلسلہ ختم ہونے کو ہے اور وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس آ جائیں گے. مرشد پاک سرکار. ہاں جی ہاں جی. اچھا جی. تب بھی یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی کہ یوسف رضا گیلانی اپنی ہی اسمبلی کو توڑیں گے. اٹ میک سینس سر. ہاں تو اس لیے بظاہر بات جو ہے نا مڈ ٹرم الیکشن کی بجائے نیشنل گورنمنٹ کی طرف جاتی زیادہ نظر آتی. مطلب ہے کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے. قومی حکومت بھی بن گئی تو اس کے علیحدہ سیاپے ہوتے ہیں. ہاں وہ تو آپس میں ان کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہونی. وزیر اعظم صاحب نے کچھ اور بیان دینا ہے, وزیر صاحب نے کچھ اور بیان دے دینا ہے. اس لیے کہ چون چون کا مربع بن جاتا ہے. جی, اور چان چان کا بھی مربع بن جاتا ہے کسی وقت, صرف چون چون کا ہی نہیں بنتا. اللہ میرا جانتا ہے وزارتوں کی پریس ریلیزیں بڑی کمال ہوں گی, عجیب و غریب ہنسی والی. وزارت پیداوار کے ترجمان نے سویرے کو 8:45 بجے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت نے پٹرول کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں کی پیداوار میں اس سال 70% کمی واقع کر کے چائنا سے 200 سی سی کی 10 لاکھ کھوتیاں امپورٹ کی ہیں. اور یہ کھوتیاں, چلو نہ کہو, یہ مختلف کلر کی کھوتیاں ہوں گی, اس میں مٹیلک کلر کی کھوتیاں بھی آ رہی ہیں, ڈونٹ وری. میری بات سنو, تمہاری زندگی میں کھوتے کھوتیوں کا, باندروں رچھوں کا اس قدر عمل دخل کیوں ہے؟ کہیں اور سے خبریں سن لو. چلو یار تمہیں قومی حکومت کی پریس ریلیزیں سنا رہا ہوں اور تم مجھے. اچھا وہ کیا تھا, کہاں تھے تم؟ مٹیلک کھوتیاں بھی ہوں گی کہ ان کھوتیوں کے آنے سے آلودگی میں بھی بہت زیادہ کمی واقع ہوگی, چونکہ یہ CNG کھوتیاں ہیں. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ پاور ونڈو کھوتیاں آ رہی. پاور ونڈو؟ یس. اور یہ مینول کھوتیاں بھی ہوں گی اس میں, اور وہ سستی ہوں گی. اور جو مہنگی کھوتیاں ہوں گی ان کا بٹن دبانے سے کھوتی کے کان اوپر ہو جائیں گے. یار آگے بھی چلو, کھوتیوں سے اور کچھ نہیں تمہیں سوچ رہا. اور یہ کھوتیاں کھوچل لوگوں کو دلتیاں بھی ماریں گی, اور ان پہ لیدر پوشش ہوگی جناب. That's the best part, sir. ادھر سے ایک دوسری پریس ریلیز آ جڑی ہے. وزارت صحت کے ترجمان نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جو وزارت پیداوار ہے یہ بکواس کر رہی ہے. اس کو جدید دور کے تقاضوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتا ہے کہ یہ جو سست رو کھوتیاں ہیں ان کا مقابلہ تیز رفتار گاڑیوں سے نہیں کیا جا سکتا. کھوتی اسپیشلسٹ. شٹ اپ, خبریں جا رہی ہیں. اور خواتین و حضرات, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان سست رو کھوتیوں کی بجائے برق رفتار باندر امپورٹ کیے جائیں. اور یہ بھارت اور نیپال سے آپ کو بڑے اعلیٰ درجے کے میٹالک کلرز میں باندر مل سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آپ اگر 6 درجن باندر لیں گے تو ساتھ ان کی اوور ہالنگ کے لیے ایک ریچھ فری ملے گا. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریچھ کتنا اعلیٰ مستری ہوتا ہے باندر کا. ایسی اچھی اس کی ٹیوننگ کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ان باندروں کے پیچھے کیریئر بھی لگا سکتے ہیں, اور ان کے ہینڈل کے ساتھ آپ تھیلا بھی لٹکا سکتے ہیں. اور یہ ایسے اعلیٰ باندر ہوتے ہیں کہ پٹرول ختم ہو جائے تو آپ اس کو پیڈلوں سے بھی چلا سکیں گے. یہ باندر ہے, موپڈ ہے, یاد ہے موپڈ. چپ کرو یار, اس وقت باندروں کی بات ہو رہی ہے. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو بھارتی باندر ہوتے ہیں یہ سستے ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی فرش شناس اور خوش مزاج ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ جگہ کم گھیرتے ہیں اس لیے جہاں پہ ایک کھوتی پارک ہوتی ہے وہاں پہ آپ 6 باندر پارک کر سکتے ہیں. اور یہ بلا وجہ دلتیاں بھی نہیں مارتے. اور یقین کریں کہ یہ دوڑتے دوڑتے اپنے چھولے کھاتے رہتے ہیں. Khotin Hazrat will take a break. Stay with us.